یہ آج کے ہمارے معزز مہمان محترمہ شیخ قاری محمد عمر حیات صاحب، وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور مولانا شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی خصوصی دعا بھی فرمائیں گے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اندر مسجد کے حال میں تشریف لائیں، اور بلا تاخیر خطاب فرمائیں گے مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، اے پکھا بند ہو جانا کدی، نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو، عزیز بھائیوں، اور میری آواز کو سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، انسان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، ایک ہے جسم اور دوسری ہے روح۔ جب تک روح اور جسم کا آپس میں رابطہ قائم رہتا ہے، یہ ایک زندہ انسان تسلیم کیا جاتا ہے، اور جب روح اور جسم کا رابطہ منقطع ہو جائے تو یہ انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ جب دائمی طور پہ یا پیغام اجل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے روح کو جسم سے جدا کر دیا جائے گا تو یہ انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ عارضی طور پہ بھی روح جسم سے نکل جاتی، عارضی طور پہ بھی روح نکل جاتی ہے جسم سے۔ یہ جو نیند ہے نا، نیند یہ موت ہے۔ نیند کیا ہے؟ نیند موت ہے، موت کی ایک کیفیت۔ سارے زندہ بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، یعنی بیدار ہو نا، کیونکہ جب نیند آ جائے تو پھر انسان کی روح جسم سے خارج ہو جاتی۔ یہ جس کو آپ خواب کہتے ہیں نا، خواب، یہ دراصل روح کی سیر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کہا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کہا۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سونے کے لیے آ رہے ہیں اور بستر پہ لیٹتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرا نام لے کے اس موت کی آغوش میں جا رہا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما، بولو اللہ تیرا شکر ہے اس موت کے بعد تو نے ہمیں دوبارہ احیانا، ہمیں زندہ کیا۔ تو نیند موت کی بہن ہے۔ اس کو موت اسی لیے کہا گیا کہ بعض اوقات انسان سو جائے اور روح جسم سے نکل کے مختلف مقامات کی سیر کرتی ہے، جس کو آپ خواب کہتے ہیں۔ یہ دراصل روح کی سیر ہے، اور پریکٹیکلی روح جسم سے خارج ہو کر ان مقامات پہ پہنچتی ہے اور ان کیفیات میں سے گزرتی ہے، اور جسم اپنے بستر پہ روح کی ان تمام کیفیات کو برابر محسوس کرتا ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی روح اور جسم کا آپس میں رابطہ قائم ہے۔ بندہ ستا ہے اپنے بستر تے روح مری دے پہاڑاں تھے، پیر تلکن ہی لگا ہے، پھسلن ہی لگا ہے،
ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਬੋਲੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਅੱਖ खुली है कि नहीं, कि नाराज ही बैठे हो? अलामा साहब तो नाराज हैं, आपका पता नहीं है। एक तवील सफर था डस्का में, तो मेरे ख्याल में ये था कि अफ्तारी से पहले बयान है, तो वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा जी अफ्तारी के बाद, नमाज मगरिब के बाद बयान। डस्का सियालकोट, तो वहां से यहाँ का शेड्यूल भी थोड़ा सा गलती में ताखीर का शिकार हो गए, तो मैंने समझा नमाज तरावी के बाद, तो ये इशा के फर्जों के बाद था। हजरत अल्लामा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की खास शफकत है कि जिनको सुनकर हम लोगों को कुछ सुनाते हैं, उन्होंने हमें सुनाने के लिए यहाँ बिठा दिया। अल्लाह ताला इस मरकज को रहती दुनिया तक आबाद रखे, हमारी नस्लों को भी अल्लाह इस मरकज से जोड़ दे। आगे सबसे बड़ा खतरा यही नजर आ रहा है, हमारी नस्लें दीन से दूर जाए। ये पिछले दिनों ना रमजान से कुछ दिन पहले फेज 8 जो है DHA का, वहां एक फौतगी होगी किसी ताल्लुक से, वहां जाना पड़ा, तो 60 से 70 लोग थे उन साहिब के जनाजे में जिनका 4 केनाल में घर था, DHA में 60 से 70 लोग, और एक शख्स भी मेरे ख्याल से 40 साल से कम उम्र का नहीं था। अब हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को जनाजों से कोई गरज नहीं है। अब ये जनाजों से, नमाजों से, मसाजिद से दूर जा रहे हैं। अल्लाह हमारी नस्लों को दीन से जोड़ दे, अल्लाह हमारी औलादों को इस मरकज से जोड़ दे, मसाजिद से, मदारस से जोड़ दे, अल्लाह दीनदार बनाए। एक बार ऊंची आमीन कह छोड़ो। तो जिस्म सड़क पे जा रहा है, कोई गाड़ी इसके ऊपर चढ़ने लगी, किसी हादसा या एक्सीडेंट की कोई सूरत बनी, या बंदा सोता है पीछे सप लग गया। क्यों जी, कभी ख्वाब ऐसा आया? ख्वाब कोई शख्स मारने के लिए इसके पीछे लग गया, तो डर के मारे इसकी आंख खुली, इसने देखा ख्वाब में ये दौड़ रहा था। जब आंख खुली तो जिस्म को सांस चढ़ी, सांस फूली है, दौड़ रही थी रूह, सांस चढ़ा है जिस्म को, जिस्म है बिस्तर पे, ना ये पहाड़ों पे है, ना जंगलों में, ना सड़कों पे। तो ये दलील है इस बात की कि रूह जिन कैफियत से गुजर रही है, जिस्म अपने बिस्तर पे बराबर उन कैफियत को महसूस क्यों जी करता है कि नहीं करता? कई ख्वाब इतने डरावने होते हैं कि सर्दियों में इंसान को पसीना आ जाता है। रूह गुजर रही थी उन कैफियत में से और जिस्म ने बिस्तर पे महसूस किया। रूह की परवाज को कोई रुकावट नहीं, रूह चाहे तो जन्नत में चली जाए। बंदे ख्वाब बयान करते हैं, अब्बा जी मिले थे, दादाजी मिले थे, यानी पिछले फौत शुदगान, बड़ा खूबसूरत लिबास पहना था, माशाल्लाह चेहरा चमक, इसका मतलब है रूह राती जन्नत विचों होके आई। और अगर परेशान देखा तो रूह ने जहन्नम का नजारा किया। और रूह इंसान के जिस तरह के सारे दिन के ख्यालात, रुझानात, उसी तरह का इंसान को रात को ख्वाब आता है। रूह चाहे तो जिस्म चो निकल के जाके बैतुल्ला दा तवाफ शुरू कर दे। अल्लाह ऐसे ख्वाब हमें नसीब फरमाए। रूह चाहे तो मदीना तैयबा में जाए और रोज़ा रसूल पे सलाम भी करे और अल्लाह के हबीब का दीदार भी करके आ जाए। अल्लाह हमें ऐसे ख्वाब नसीब फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे ने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल की मशाबत भी इख्तियार नहीं कर सकता। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने किड्डा को सोना बनाया है, शैतान को सारे इख्तियार दे दिए, लेकिन इतना इख्तियार इबलीस के पास भी नहीं कि वो कमली वाले के चेहरे की शबाहत इख्तियार कर सके, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शक्ल अपना ले। ये इख्तियार उसको भी नहीं मिला, किड्डा को सोना हो। अल्लाह ख्वाब में दीदार नसीब फरमा दे। तो अजीज़ा ने गिरामी, रूह और जिस्म का आर्जी तौर पे राबता मुनकते होना, ये नींद की बहन है और ये भी मौत की बहन है और ये भी मौत है। लेकिन जब दायमी तौर पे पैगाम अजल के साथ, व इदा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, जब पैगाम अजल के साथ रूह जिस्म से निकल जाएगी तो अजीज़ा ने गिरामी फिर जिस्म की रूह के बगैर कोई हैसियत नहीं। तवज्जो है माशाअल्लाह।
जिस्म की रूह के बगैर कोई हैसियत। जो मेरे भाई बाहर चाह पानी जड़ा चल रहा है, अगर वो भी अंदर तशरीफ ले आए तो इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के चेहरे को देखेंगे तो अल्लाह मोमिनों को देखने का भी अजर अता फरमाता है। आप मुझे अपनी जियारत करवाएं तो मुझे भी अजर मिलेगा, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जब पैगाम अजल के साथ रूह जिस्म से निकल जाएगी तो फिर रूह का अलग मुकाम है और जिस्म का अलग मुकाम है। जन्नत में अल्लाह करीम ने ना लॉकर बनाए, लॉकर, इन्नल अबरार लफी नईम। जहन्नम में भी कुछ लॉकर है। नेक रूह जन्नत का एक बॉक्स, एक लॉकर, और दूसरा मुकाम है सूरह मुतफ्फिफीन में व इन्नल अबरार लफी इल्लियीन, और जहन्नम का लॉकर व इन्नल फुज्जार लफी सिज्जीन व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। दो नाम है। नेक रूह जन्नत के एक बाला खाने में लॉकर है, रूहों का एक मुकाम है। बदरूह, गंदी रूह, गुनाहगार रूह जहन्नम के लॉकर में। फिर जिस्म का अलग मुकाम, रूह का अलग मुकाम, लेकिन फिर भी हैसियत रूह की है। रूह के बगैर जिस्म की कोई हैसियत नहीं। अब देखें ना, इस जिस्म को ग़ज़ा की जरूरत है, लिबास की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है। इस जिस्म को एक मकान चाहिए, मकान में एक बिस्तर चाहिए, बिस्तर के ऊपर एक तकिया, और अगर गर्मी है तो इसको हीटर चाहिए। और क्यों जी, ठीक है ना? तवज्जो है माशाअल्लाह? मेरा दिल जरा बेदार होके सुन लो। अगर गर्मी है तो गर्मी से बचाव के असबाब पंखा और एसी चाहिए। अगर सर्दी है तो सर्दी से बचाव के असबाब। अब सुनिए, ये जरूरियात है जिस्म की, लेकिन अजीजों है तब तक जब तक इस जिस्म के अंदर रूह मौजूद है। रूह निकलने की देर है, ना इसको मकान चाहिए, ना इसको गाड़ी चाहिए, ना आलीशान लिबास चाहिए, ना ग़ज़ा, ना मशरूबात, कुछ भी नहीं। सारी जरूरियात हैं जिस्म की, जरा तवज्जो फरमाएं, लेकिन है तब तक जब तक जिस्म के अंदर, बोल के बताइए, जिस्म के अंदर रूह मौजूद। जिस्म का एक नाम है, नईमुर रहमान है, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर है, ये कारी शफीकुर रहमान साहब है, हाजी रियाज साहिब है। जिस्म का एक नाम है, इसका एक रिश्ता है, ये बाप है, बेटा है, बहन है, माँ है, रिश्ते है ना। इसका मनसब है, इमाम है, खतीब है, ये अपनी कंपनी का बॉस है, ये ऑनर है, ये किसी इलाके का इंस्पेक्टर है, इंतजामिया का ओहदेदार है। इसके ओहदे, मनसब, नाम, रिश्ते किसके? जिस्म के। लेकिन है तब तक जब तक इसके अंदर रूह मौजूद है। जब मेरे जनाजे पे लोग आएंगे तो कोई रिश्तेदार ये नहीं कहेगा भाईजान किथे ने, बेटा ये नहीं कहेगा पापा किधर है, दोस्त अहबाब ये नहीं कहेंगे साडा वीर किथे, मेरे मुक्तदी ये नहीं कहेंगे हजरत साहब किधर है, कारी साहब किधर है। हर कोई जनाजे पे आके यही कहेगा मैयत कहां है। कौन? इसका नाम, ओहदा, रिश्ता रूह की वजह से जिस्म के साथ जुड़ा है। रूह निकलने की देर है, कोई नाम, ओहदा और मनसब और रिश्ता नहीं। मजीद सुनिए, ये घर वाले कितना प्यार करते, घर वाले तो बच्चे इंतजार करते, पापा जी कब आएंगे। वालिदैन को नींद नहीं आती जब तक औलाद वापस पलट के घर में ना आ जाए। आज की औलादें तो लापरवाही करती है ना, लेकिन वालिदैन बेकरार रहते हैं। बेटा अभी तक घर में नहीं आया, बेटी पढ़ने के लिए गई अभी तक नहीं आई, वालिदैन बेकरार, बच्चे बेकरार। फोन आता है रास्ते में, छोटी सी मेरी बेटी है, उन्होंने खरे किन्ने काशिफ साहब नाम दस देता है, पापा जी कब तक आएंगे, बेटा आ जाता हूं, पापा जी मेरे लिए ना शमावरा लेके आए। शमावरा, मैंने घर से पूछा ये क्या कह रही, कहने लगी इसको किसी ने शवारमे का बताया है तो अभी इसको नाम नहीं आता। पापा जी जल्दी आए। कितनी मोहब्बत, कितना इंतजार, कितनी चाहत। ये घर वाले जो मोहब्बतें निछावर कर रहे हैं, अल्लाह की कसम ये तब तक जब तक इस जिस्म के अंदर रूह मौजूद है। रूह निकलने की देर, इन घर वालों ने इस जिस्म को एक दिन भी रूह के बगैर घर में रखना गवारा
یہ کہیں گے جلدی جلدی یہ قبر چ دفنا کے آؤ، ایدی بھی عزت رہے تے ساڈی بھی عزت رہے، ورنہ جسم پھول جائے گا، بدبو اور تعفن پھیلے گا، اس کو چھپا کے آ جاؤ۔ روح کے بغیر گھر والے بھی جسم کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ تو اب تو بات سمجھ آ چکی ہوگی، جسم کی روح کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ بول کے بتائیں ساری حیثیت کس کی ہے؟ روح کی۔ اب جس روح کی ساری حیثیت ہے اس کا فکر کوئی نہیں، اور جس جسم کی روح کے بغیر حیثیت کوئی نہیں، اس جسم کا اتنا فکر، اس کو غذا اچھی مل جائے، اس کو لباس اچھا مل جائے، اس کو سواری اچھی مل جائے، اس کو رہائش اچھی مل جائے، جسم کی فکر۔ آپ دیکھیں کتنی محنت ہے۔ رمضان المبارک راتیں اور آخری دن ہے، یہ جو عشرہ ہے یہ کمائی کا عشرہ تھا۔ کون سی کمائی؟ جنت کی کمائی، آخرت کی کمائی۔ آپ بازاروں میں دیکھیں لوگوں کو غلطی لگ گئی، لوگ کوئی اور کمائی سمجھ بیٹھے۔ یہ جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فکر مند مارا پھرتا ہے۔ جس جسم کی روح کے بغیر حیثیت کوئی نہیں، اس کا اتنا فکر، اور جس روح کی ساری حیثیت ہے اس کی ضروریات کا فکر کیا کرنا ہے، اس کی ضروریات کا علم ہی نہیں۔ عام طور پہ مسلمانوں سے پوچھے بھائی جی روح کی کوئی ضرورت ہے، تو بندہ کہے گا روح کی کیڑی ضرورت ہے، روح کیڑا کھاندی پیندی، روح کی ضرورت۔ تو آئیے چند منٹ کی اس ملاقات میں 3-4 ضروریات روح کی بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، جیسے جسم کی ضروریات ہے اسی طرح روح کی۔ جسم اور روح میں ضروریات کے اعتبار سے یکسانیت ہے، یہ جو سیمیلیرٹی ہے روح اور جسم میں، سیمیلیرٹی اور ایکویلنسی، وہ کیا ہے؟ جسم کو بھی لباس چاہیے اور روح کو بھی، جسم کی ضرورت بھی ہے لباس اور روح کی ضرورت بھی ہے۔ نمبر 1 روح کی ضرورت۔ جسم ابھی دنیا میں آتا نہیں۔ ہمارے نا پنجاب میں جو ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں، وہ پہلے سے کپڑوں کا فکر، میرا لال آنے والا ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو اپنے اندازے سے پہلے سے لباس کا انتظام۔ جیسے جسم کے لیے لباس ضروری ہے، ایسے ہی روح کے لیے بھی لباس۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا لباسا یواری سوآتکم بریشا ولباس التقوی۔ قرآن سنتے ہیں نا ماشاءاللہ، قیام بھی کرتے ہیں، تراویح میں بھی پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا، آسمان سے۔ وہ کیسے؟ فرمایا ہم نے بارش اتاری، زمین کے سینے میں پہنچایا، پھر زمین کا سینہ پھاڑ کے تمہارے لیے کپاس پیدا کی، مختلف قسم کے لباس بنے۔ شہتوت کا بوٹا، شہتوت پیدا کیا، شہتوت کے اندر ایک کیڑا پیدا کیا، وہ شہتوت کے پتوں کو کھاتا ہے اور اپنے جسم میں سے ایک وہ کیمیکل نکالتا ہے، وہ آپ کے لیے ریشم، جو اصل ریشم ہے وہ بنتا ہے، اور پھر اسی ریشم کے دھاگے کے اندر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تمہارے لیے ہم نے لباس اتارا، یواری سوآتکم بریشا، یہ وہ لباس ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور تمہیں زینت بھی اختیار کرتا، زینت بھی عطا کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا لباس فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، وہ لباس ہے تقوی کا۔ اللہ وہ لباس کس لیے؟ فرمایا روح کے لیے، تقوی کا لباس۔ روح کو خوبصورت لباس پہنائیے۔ ابھی عید آنے والی ہے، آج کل نا یہ جو درزی ہیں، درزی یہ وکری چودھری بڑے نے پنڈا دے، یہ جو ٹیلر ہے، سیزن نئے نئے کپڑے سلائے جا رہے، عید کی تیاری۔ اللہ کی قسم یہی دن ہے روح کو اچھا لباس پہنانے کا، یہی سیزن ہے روح کو بہترین لباس پہنانے کا۔ اور جسم کے لباسوں میں سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین لباس لباس الابیض، سفید لباس، ورنہ جو بھی میسر آئے وہ پہنا جا سکتا ہے۔ اسلام کا کوئی یونیفارم، اسلام کی کوئی وردی نہیں،
لوگوں نے پگڑیاں باندھ کے کہا اس رنگ کا امامہ باندھنا یہ اسلام یا تقوی کی علامت، اس انداز کا جبہ اور جناب ٹوپ اور دستار پہننا یہ اسلام کا یونیفارم اور وردی نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو میسر وہ پہنا جا سکتا ہے، صرف چند قسم کے لباس، مرد عورتوں کی مشابہت والے لباس نہ پہنے، بڑکیلے اور شوخ جو کلر ہے وہ مرد نہ پہنے، مرد ریشم نہ پہنے، اور مرد اور عورتیں چست لباس نہ پہنے۔ جو لباس جسم کے خط و خال کو ظاہر کرے وہ مردوں کے لیے بھی حرام، عورتوں کے لیے بھی، اور مردوں کے لیے سونا، مردوں کے لیے کسی قسم کا زیور بھی جائز نہیں ہے، زیور چاندی کو ہو یا سونے کا، یہ زنجیری، یہ کڑا، کوئی جائز نہیں سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی کے، مرد کے لیے کوئی زیور جائز نہیں۔ مرد کا زیور نبی کریم نے فرمایا اسلحہ، مردوں کا زیور دیکھنا ہو فلسطینیوں کے ہاتھوں میں پتھر دیکھو، فلسطینیوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھو، یہ ہے مرد کا زیور۔ اللہ یہ جو مرد مومن اپنے حقیقی زیور سے محروم ہے، اللہ ان کو اپنا اصلی زیور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ فلسطین کے ہمارے مظلوم بھائیوں بہنوں کی مدد فرما، اللہ مسلم امہ کے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، جو بھی لباس میسر ہو وہ پہنا جا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے امامہ باندھا، کلنسوا، ٹوپی پہنی، پاجامہ خریدا، تہبند تو باندھی، اور لمبا کرتا پہنا، سرخ رنگ کا کرتا پہنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ننگے سر بھی مسجد میں آئے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں زلفوں میں تیل لگا کے رب کے حبیب نے کنگھی کی اور زلفیں شانوں تک لٹک رہی تھی، اسی حالت میں مسجد میں آئے اور نماز پڑھی۔ ایک نماز پڑھ کے امت کو یہ مہلت دے دی یا اتنی رخصت دے دی، اگر کپڑا میسر نہ ہو تو بغیر کپڑے کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ محبوب کائنات نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی اور سر ڈھانپ کے رکھا، لیکن اتنی تو رخصت دے دی۔ ہمارے بزرگ دادا جان حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ دے نبی نے ننگے سر دی بحث لوکی کر دینے نا تے لوکاں نے مسجداں دے اندر نا ٹوپیاں رکھیاں نے، ٹوپیاں، کوئی بندہ ننگے سر نماز نہ پڑھے، ٹوپی مسجد چو چوکے تے سر تے رکھو، نماز پڑھو تے جان لگیا ٹوپی مسجد وچ رکھ کے جاؤ۔ فرمانا اس کے ساتھ ایک اور انتظام کرو، مسجدوں میں کلیاں لگاؤ، کلیاں، اور داڑیاں لٹکا دو، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک نماز بھی ننگے منہ نہیں پڑھی۔ لوگ ننگے سر کی بحث کرتے ہیں، کہنے لگے ننگے منہ ایک بھی نماز اللہ کے رسول نے ننگے منہ، بندے سمجھتے ہیں منہ ٹھک کے نماز پڑھنی، ننگے منہ کا کی مطلب ہے؟ ذرا منہ پہ ہاتھ پھیرے نا، ماشاءاللہ پھیرو ذرا، میرے کہتے منہ تے ہاتھ پھیرو، کوئی شے ہاتھ میں چاہیے؟ ننگے منہ کملی والے محبوب نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، یعنی ہر نماز داڑھی کے ساتھ پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارو عزیزو، اسلام کا کوئی یونیفارم، کوئی وردی نہیں، جو میسر ہے۔ پنجابی لباس پہنا جا سکتا ہے، یورپی لباس اگر جسم کے خد و خال کو ظاہر نہ کرے پہنا جا سکتا ہے، امامت کروائی جا سکتی ہے، عربی لباس پہنا جا سکتا ہے، کوئی رشین افریقی لباس جو سطر کو پوری طرح ڈھانپ دے۔ مرد کا سطر محبوب کائنات نے فرمایا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، پیٹ بھی چھپا ہوا ہو اور پوری ران اور گھٹنے تک، یہ مرد کا سطر ہے۔ جو اس لباس کو ڈھانپ لے مردوں کے لیے جائز ہے، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی موسم کا ہو، کسی بھی قوم اور قبیلے کا ہو۔ تو بات دور نہ لے کر، لباس جیسی جسم کی ضرورت ہے اسی طرح روح کی بھی ضرورت، اور سیملیرٹی نمبر 2 وہ کیا ہے کہ جس طرح جسم کے لباس پہ داغ لگ جاتا ہے اسی طرح روح کے لباس پہ بھی داغ، جسم کے لباس پہ داغ لگ جاتا ہے۔ کیوں جی لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ نوے کپڑے بندے نے پائے ہو نا، نوے تو جائے کسی شادی میں، تو شادی میں آواز آئے کہ روٹی، ہمارے کو استاد کہا کرتے تھے جب آواز آندی ہے نا روٹی کھل گئی ہے، سمجھو روٹی نہیں کھلی، بھوک بڑی لگی ہوندی نا، تو ایک
ہاتھ میں بڑا چمچ، وہ جو بڑی ڈش میں سے سالن ڈالنے کے لیے، دوسرے ہاتھ میں بڑی پلیٹ، اور اللہ جانتا ہے منظر ایسے لگتا ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے میں ڈھال ہے، اور جنگ شروع۔ نہ لباس کی پرواہ، اللہ کی قسم بڑی بڑی پرسنالٹی والے بندے اپنی شخصیت کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے لباس کو بھی، نہ لباس کی پرواہ نہ شخصیت کی پرواہ، داغ لگ دینے تے پے لگن، روٹی نہیں چھڑنی۔ وہ بھی اب ٹرینڈ بڑا چینج ہو گیا، پہلے رشین سیلڈ آ جاتا ہے، پھر اب ٹکا کباب آ جاتے ہیں، پھر چاول آ جاتے ہیں، انہیں چیروں بندے پوگ جاندے نے، پھر آ جاتا ہے گوشت، بندے کہتے ہیں راجتے گئے ہیں پر انشاءاللہ چھڑنا، پھر بڑی بڑی پلیٹیں ڈال کے نا اسی طرح ضائع کر کے چھوڑ کے آ جائے۔ اللہ کی قسم یہ مذاق نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں، چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور بدلہ لیتے ہیں۔ اس کو اتنا اندازہ نہیں، یہ تو بوٹیوں سے بڑی پلیٹ ہے نا، اس نے قیامت والے دن کھانے کے ایک ذرے سے بھی پکڑا جانا ہے، روٹی کے ایک ذرے سے پکڑا جائے گا، روک لیا جائے گا، پانی کے قطرے سے روک لیا جائے گا۔ اللہ ہمیں رزق کے ضیاع سے محفوظ فرمانا، اللہ رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو داغ لگ جاتے، جس طرح جسم کے لباس پہ داغ لگتا ہے اسی طرح روح کے لباس پہ بھی داغ لگ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کانت نقطة سوداء فی قلبہ، جب مومن گناہ کرتا ہے تو اللہ کی قدرت سے مومن کی روح کے اوپر، حدیث میں لفظ ہے دل کے، لیکن یہاں دل مراد نہیں، اس کا مطلب ہے روح، جیسے روح نظر نہیں آتی اسی طرح روح کا داغ بھی نظر، گناہ کی وجہ سے روح کے اوپر ایک سیاہ داغ، ایک سیاہ نقطہ، گناہ کی وجہ سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے، جب توبہ کرتا ہے اللہ اس داغ کو مٹا دیتے ہیں، ورنہ یہ سیاہی پھیلتی پھیلتی کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سارا دل سیاہ، ساری روح زنگ آلود، داغ پھیل جاتا ہے۔ اب داغ لگ تو جاتا ہے، تیسری سیملیرٹی، جسم کے لباس کے داغ مٹائے جا سکتے ہیں، اسی طرح روح کے لباس کے داغ بھی، جسم کے داغ یہ کمپنیوں نے صرف واشنگ پاؤڈر، بڑے بڑے کیمیکل صابن وغیرہ، یہ کمرشل آ رہے ہیں، ہماری کمپنی کا واشنگ پاؤڈر استعمال کریں، داغ یوں اتریں گے جیسے داغ کبھی پڑے ہی نہیں تھے۔ خالق کائنات نے فرمایا مومنو اگر تمہاری روحوں پہ داغ لگ چکے ہیں تو ہمارا دیا کیمیکل استعمال کرو۔ اللہ جی وہ کون سا؟ فرمایا توبو الاللہ توبۃ نصوحا، اگر غلطی کر بیٹھے ہو تو کوئی بات نہیں، سچے دل سے توبہ کرو۔ اللہ توبہ کریں گے تو بنے گا کیا؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والے کی روح کے داغ ہم یوں مٹا دیں گے جیسے داغ کبھی لگا ہی نہیں تھا۔ سبحان، توبہ کرنے والے کے داغوں کو مٹا دیا جاتا ہے تو داغ مٹ جاتے ہیں۔ اب چوتھی چیز سنیے، اگر جسم صاف ہو نا تو صاف جسم کے لیے لباس بھی صاف، جسم گندا ہوتا ہے، جب ورکشاپ میں لوگ کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو جس طرح کا جسم میلا کو چیلا اسی طرح کا لباس، گھر میں آئے فریش ہوئے شاور لیا اور کہتے ہیں جناب لباس، فریش کپڑے، کوئی اچھا صاف ستھرا لباس، کیوں بھائی ابھی تو یہ اتارے؟ اس نے کہا نہیں، جب تک جسم میلا تھا لباس بھی میلا ہے، اب جسم صاف اور اجلا ہے لباس بھی اجلا پہنا جائے گا۔ حضرات بالکل اسی طرح صاف روح کے لیے صاف لباس، گندی روح کے لیے گندا لباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی مومن بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے ریشمی سبز خوشبودار رومالوں میں سے ایک رومال بھیجتے ہیں، فرشتوں میرے بندے کی روح کو جنت کے قیمتی خوشبودار رومال میں لپیٹ کے لے کے آنا۔ اور جب کسی گندے بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے گندے بدبودار ٹاٹوں میں سے ایک گندے ٹاٹ کا ٹکڑا لے جاؤ، اس گندی روح کو گندے ٹاٹ میں لپیٹ کے لے کے آنا۔ صاف روح کے لیے صاف لباس، گندی روح کے لیے۔ پانچویں چیز، جسم کی بھی غذا ہے اور روح کی بھی، بولیے ذرا،
یہ یکسانیت اور سملیرٹی آخری توجہ فرمائیں. جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو بھی غذا چاہیے. جسم کی غذا کہاں سے آئی؟ جہاں سے جسم بنا. جہاں سے جسم بنا وہاں سے جسم کی غذا بنی. اور جسم کہاں سے بنا؟ جسم کہاں سے بنا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ ثُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی میں سے. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ. پچھلی مرتبہ بھی جب خطبہ جمعہ علامہ صاحب امریکہ کے لیے گئے تھے تو جمعہ میں نے پڑھایا، بزرگ بیٹھے کہنے لگے تسی اپنے دادا دی انداز سے سانو قرآن نہیں سنایا. تو ایک آیت کریمہ ہے، ایک کی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بڑی محبت سے فرمانا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تراب مٹی، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، ماں کے پیٹ میں سے طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحان اللہ. ترجمہ کرنا اوے مٹی کولو پانی بنیو، وچ لفظ ہندی نے ہونے والے پاویں سمجھ بھی نہ آن، ایسے آنے بندے نو پتہ لگ جائے گا. مٹی کولو پانی بنیو پھر جوک تے جوکو بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری شکل کڑی جلوٹی پھر بچہ بن کے جگ تے آئو تے تو بنی پھرے لنگوٹی. او شیر جوانا مڑ بڑھڑا ہو نہ ٹر سکے بن سوٹی. اور جو سکھیا سب بھول گیا تینو تیری گردن سک گئی موٹی. اور دنیا تے ضائع کر لیو عارف رب اکبا کرے نہ کھوٹی. اللہ ہماری سب کی آخرت کو بھی بہتر فرما دے. جسم بنا مٹی سے، کہاں سے؟ مٹی سے. جسم کی غذا بنی تو وہ بھی فرمایا دیکھو جو تم کھا رہے ہو یہ روٹیاں، یہ کھانے طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے تمہارے سامنے دسترخوان لگا. کھانے سے پہلے نا ذرا اللہ کہتے ہیں بریک لگا اور نگاہیں دوڑا، یہ جو کھانے لگا ہے یہ تمہارے تک پہنچی کیسے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا، کیسے؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا دیکھو زمین میں سے طرح طرح کی انگوریاں، پھل فروٹ، میوے، باغات، سبزیاں، ترکاریاں، وہی مٹی اور پانی. سرخ رنگ کی گاجر وہی مٹی اور پانی، سفید رنگ کی مولی وہی مٹی اور پانی، خوشبودار خربوزے، کیلے، امرود وہی مٹی اور پانی، بظاہر بدبودار پیاز، ادرک، لہسن وہی مٹی اور پانی، سفید رنگ کی گوبھی وہی مٹی اور پانی، سبز رنگ کی پالک. ذرا کہو سبحان اللہ. کاریگریاں تو دیکھیں، اسی قدرت کے شاہکار اللہ کی تخلیقات. جسم بھی مٹی سے، اور بولیے جسم کی غذا بھی. جانور پیدا کیے
تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غزا کے واسطے، سورج چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ساری نعمتیں آپ کے لیے، اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ کھایا کرو زندہ رہنے کے لیے، زندہ رہا کرو میری عبادت کے لیے، میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ حضرات بات لمبی نہ ہو جائے، جسم بھی مٹی سے اور جسم کی غذا بھی، روح کہاں سے آئی؟ فرمایا میرے حبیب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے نا یہ لوگ آ کے پوچھتے، یہودیوں نے سوال کیے، اپنے والوں بڑا تیر مارے، روح کی ہے جی، روح کیا ہے؟ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، وہ کون تھا؟ نبی کریم علیہ السلام سے یہود سوال، فرمایا یہ روح کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، آپ اس کا جواب بس اتنا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اللہ اس کے متعلق مزید کچھ بتائیں، روح کیا ہے؟ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، روح کے متعلق آپ کو اس سے آگے کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا، بس اتنا ہی علم، اتنا ہی کہہ دو روح میرے رب کا امر۔ اب بتائیے اللہ کا امر کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ اللہ کا امر کہاں سے آیا؟ اللہ کا امر بن کے روح آئی آسمان سے، اور روح کی غذا آئی تو وہ بھی، روح کی غذا کہاں سے؟ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا، میں کہتا ہوں جی ہاں، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے، موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن موسیقی کسی پاک روح کی غذا نہیں، موسیقی کسی شفاف روح کی غذا نہیں، موسیقی کسی تندرست روح کی غذا نہیں، موسیقی کسی اجلی اور مہکی روح کی غذا نہیں، موسیقی گندی روح کی غذا ہے، موسیقی بیمار روح کی غذا ہے، موسیقی داغدار روح کی غذا ہے، موسیقی سیاہ روح کی غذا ہے۔ پاک اور صاف روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، یہ ہے روح کی غذا۔ جہاں سے روح آئی وہاں سے ہی روح کی غذا آئی۔ اللہ کریم نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب یہ اللہ کی کلام لوگوں کے سامنے پڑھی جائے، ان میں سے مومن وہ ہیں قرآن پاک سن کے جن کے دلوں کو تازگی ملتی ہے۔ قرآن دلوں کی جلا ہے، قرآن روح کی، بولیے میرے ساتھ، قرآن روح کی غذا، قرآن دلوں کی جلا، قرآن مشعل راہ، قرآن دستور حیات، قرآن منشور زندگی، قرآن کائنات کا کامل و اکمل قانون۔ دی ہولی قرآن is the supremely successful law، قرآن کائنات کا ایسا کامل و اکمل قانون ہے، زمین کے جس خطے پہ نافذ کر دیا جائے آسمان سے بھی برکات کا نزول ہوتا ہے، زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر نکال دیتی ہے۔ قرآن پاک، وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا نا، ہمارے پاس آئین اور قانون اور دستور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں آئین اور قانون 1400 سال پہلے قرآن پاک کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ اللہ کرے اس کو نافذ کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ منظر دیکھنا نصیب کر کہ سپریم کورٹ کے جج کی ٹیبل پہ لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے انگریز کے کالے قانون کی بجائے ایک طرف رب کا قرآن پڑھا ہو، دوسری طرف صحیح بخاری پڑھی ہو۔ اللہ ہماری زندگی میں وہ دن دیکھنا نصیب کر دے۔ عزیزان گرامی، یہ روح کی غذا ہے، اس کو بڑھائیے۔ اور اگر دل نہیں نہ لگتا اللہ کے قرآن پہ، تھکاوٹ ہوتی، کیوں جی بندے تراویاں پڑھ دیں، کدی ایک لاتے پار کدی دوجی لاتے ہوٹے لیندہ پیا، کو خارش کری جاندہ ہے، کو داڑھی سیٹ کری جاندہ ہے، یہ اللہ کے سامنے کھلوتا ہے۔ رب کے حبیب نے کہا، جناب جبریل، وہ پتہ ہے نا آپ کو، ایک بندہ ہے نبی پاک علیہ السلام سلام پھیر کے بیٹھے ہیں، دو زانو ہو کے، جیسے آپ اتحیات میں بیٹھے، جیسے یہ بھائی صاحب بیٹھے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا،
अत्तहियात में सलाम फेरने से पहले नबी पाक इसी तरह दो जानू बैठे, एक बंदा अजनबी आया उसी तरह बैठ गया, अल्लाह के रसूल के करीब हो गया, होर करीब हो गया, होर करीब, इन्ना करीब होया ओदे गोडे ते नबी पाक दे गोडे जुड़ गए, अल्लाह के रसूल के घुटनों से घुटने जुड़ गए और कहने लगा मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कलमा शहादत, शहादतैन का इकरार, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कहने लगा सदकता, आपने बिल्कुल सच। साहबा वेंदे ने पे यार आप ही सवाल कर दे, आप ही तस्दीक कर दे पे, और बंदा मुकामी भी नहीं और अजनबी भी नहीं लगता, क्यों? यानी दूर का भी नहीं लगता, लिबास इसका बिल्कुल फ्रेश है, कोई कट्टा मिट्टी, कोई करते को बाहर सलवटे नहीं, बिल्कुल फ्रेश इसका लिबास है, मुकामी भी नहीं, जाना पहचाना भी नहीं। फिर कहने लगा मल ईमान या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? अल्लाह करीम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर, अल्लाह के नबियों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर पर, यह ईमान है। कहने लगा सदकता, आपने, सहाबा हैरान, चंगा बंदा, आप ही सवाल आप ही तस्दीक। फिर कहने लगा मल एहसान या रसूल अल्लाह, ये एहसान क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तअबुदल्लाह का अन्नका तरा, एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत इस तरह किया कर जैसे तू अपनी आंखों से अल्लाह को देख रहा है। कदी पढ़ी जी इंज दी नमाज, नमाज विच कदी तसव्वुर आया सी अल्लाह नूं वेखण नहीं? अल्लाह को देखने का मतलब ये नहीं कि किसी शख्स के चेहरे की तशबीह आपके तसव्वुर में आ जाए, इंज दी अखां होणगियां, नक, मुंह, मत्था, हाथ, पैर, नहीं, लैसा कमिस्लिही शै, वो किसी जैसा नहीं, वो तो नूर है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी जुजाजा अज़्जुजाजा कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूकदु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर। अल्लाह क्या है? नूर है। क्यों जी? अल्लाह नूर है, तो उसका तसव्वुर और तखय्युल किसी बंदे जैसा नहीं आना चाहिए। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हजरत हाफिज मोहम्मद यहया अजीज मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहा करते थे अल्लाह का नमाज में तसव्वुर लाने का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज ये भी हो सकता है, बंदे की निगाहें होती हैं सजदे वाली जगह पे, सजदे वाली जगह पे, और ये तसव्वुर पैदा कर ले जहां मैंने सजदा करना है वहां मेरे अल्लाह के पाक कदम है, मैं अल्लाह के कदमों में अपने सर को रख रहा हूं। फिर सर उठा के देखें, हकीकी लज्जत सजदे की उस वक्त नसीब होगी जब ये तसव्वुर हो मैं अल्लाह के कदमों में सजदा। तो ये इबादत, फरमाया अन तअबुदल्लाह का अन्नका तरा, अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे अल्लाह को अपनी आंखों से देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर ये कैफियत नहीं ना पैदा हो सकती तो ये यकीन कर लो कि अल्लाह तुम्हें, वो तो देख रहा है ना। तो ऐसी इबादत अल्लाह को दिखाने के लिए नमाज, बंदे नमाज में सेटमेंट होते रहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा नमाज पढ़ रहा हो ना और समझे मुझे कोई देख रहा है और नमाज में नमाज को बना सवार के पढ़े, नमाज को बेहतर करके पढ़े, क्योंकि बंदे मुझे, फरमाया इसने अल्लाह के साथ शिरक किया। ये नमाज बना सवार के तो अल्लाह को दिखानी थी, ये बंदों को दिखा रहे, तो ये इबादत, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह के सामने खड़े हो तो फिर इंसान ऐसे खड़ा हो जिस्म थक जाए, रूह इसको बैठने ना दे, रूह ना बैठने दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, क़याम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, पैरों में छटती जाएगी और रूह इंशाअल्लाह रब की याद और जिक्र से उजली और महकी बनती जाएगी। अजीजा ने गिरामी, रूह की जरूरियात का फिक्र करें। और एक आखिरी बात, वो इनमें यकसा नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है, वो इनमें तजाद है रूह और जिस्म का। और तजाद पता क्या है? जिस्म कमजोर भी हो तो काम चलेगा, जिस्म स्याह भी हो तो काम चलेगा, जिस्म दागदार भी हो तो काम चलेगा,
روح کمزور ہوئی تو کام، روح داغدار ہوئی تو کام نہیں چلے گا، روح کمزور ہوئی تو کام نہیں چلے گا۔ مدینہ طیبہ میں مکہ میں ایک جسم ہے بڑا تندرست و توانا، اس کا نام ہے عبد العزیٰ، نام سے لوگ نہیں جانتے، اس کی رنگت اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ابو لہب، شولوں کی طرح اس کے رخسار چمکتے ہیں، سرخیاں لالیاں، بڑا خوبصورت، لیکن روح اتنی کمزور اور گندی، اللہ نے قرآن میں لعنتیں ڈال دی، اللہ نے قرآن میں اس کا انجام بیان کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے قرآن میں اس کا انجام بیان کر دیا۔ حضرات اسی مکہ شہر میں ایک جسم ہے کالے سیاہ رنگ کا، داغدار ہے، کمر میں نہ گڑے پڑے، صحابہ کرام کہتے ہیں یار بلال یہ تیری کمر میں گڑے اور نشان کیسے؟ کہا امیہ مجھے دہکتے کوئلوں پہ لٹا دیتا، اس کے کوئلے میرے جسم میں کھب جاتے اور میری چربی پگھل پگھل کے امیہ کے کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی، میں کوئلے نوچ نوچ کے اپنے جسم سے نکالتا، آج بھی ان کے نشان میرے جسم میں موجود ہیں، جسم داغدار ہے، جسم سیاہ رنگ کا ہے، جسم غلام کا ہے، لیکن اس کمزور اور کالے سے جسم میں روح اتنی تندرست و توانا اور تگڑی ہے، یہ چلتا زمین پہ ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں گونج رہی ہے۔ وہاں کمزور جسم نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود درخت سے مسواک اتارنے کے لیے چڑھے اور ہوا چلی اور ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، باریک باریک پنڈلیاں، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ ہنستے نے، پہلے ابھی سکیاں سکیاں لتاں بریک بریک پنڈلیاں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے تم مسکرا رہے ہو تم کیا جانو، اس کی ان باریک پنڈلیوں کا وزن اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ وہاں جسموں کو نہیں تولا جاتا، روح کا وزن ہے۔ اپنی روح کی ضروریات کو پورا کیجئے، اور آج کی گفتگو اور ملاقات کا خلاصہ دو جملوں میں یہ ہے، جسم کی غذا جتنی بڑھاتے جائیں گے حیوانیت بڑھے گی۔ انسان ایک مین از دی سوشل اینیمل، یہ ایک معاشرتی حیوان ہے، جسم کی غذا جتنی بڑھاتے جائیں گے حیوانیت بڑھتی جائے گی، روح کی غذا جتنی بڑھاتے جائیں گے روحانیت بڑھتی جائے گی۔ یہ ہے روح کی غذا، جتنی بڑھائیں گے روحانیت بڑھتی جائے گی۔ اب روح کی تاہم غذا پہنچانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وطر پڑھیے، وطروں میں اللہ سے اللہ کے حضور خصوصی دعا کیجئے۔ حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ نماز وطر پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد رکھے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔